حضور تاج الشریعہ گلی گلی میں محلے میں ہر علاقے میں ہمارے اویس کا جلسہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں اویس کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اور تاج الشریعہ کا نعرہ لگاتے شعر سن لیجئے کہ فلک بھی جلوے اختر کو دیکھ کر بولا، فلک بھی جلوے اختر کو دیکھ کر بولا، کیا بولا؟ یہ کس کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ یہ کس بھی جلوے اختر کو دیکھ کر بولا، کیا بولا؟ یہ کس کا چاند سا چہرہ دکھائی دیتا ہے، یہ کس کا چاند سا۔ اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کر مجھے وہ یاد آ رہے ہیں جو ہمارے سردار ہیں، وہ کون ہے؟ یزیدیت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا، یزیدیت کے پرخچے اڑا کے رکھ دے گا۔ کربلا چلو، جو 6 مہینے کا بچہ دکھائی دے، جو 6 مہینے کا۔ آج کی دنیا ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا نام ہے جشن اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، پوری زندگی ان کی دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر۔ آج کی دنیا نالج کمپٹیشن کی ہے، گیان و وگیان کی دنیا ہے، حکمت اور سائنس کی دنیا ہے۔ پرتیوگتا کے سنسار میں علمی مقابلے میں رب کائنات نے اسلام کو وہ روشنی اور تابانی عطا کی ہے کہ اگر سارے مذاہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں، اور اسلام پہ کمنٹ کیا جاتا ہے سارے مذاہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ، تو ایسا مضمون ہو جائے گا، وائے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اسلام آئے گا، وہ روشنی بخشے گا کہ دنیا کی ساری روشنیاں اسلام کے آگے مان پڑ جائیں گی۔ نالج کمپٹیشن کے زمانے میں ہر مسلمانوں پہ فرض ہے، یہ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں، شب برات میں جمع ہونے والوں، it is a duty of every Muslim in the age of knowledge and a competition that should be studied different knowledge, different culture, different language, communication and information۔ آج جو ہے کمپٹیشن کے زمانے میں ہر مسلمانوں پہ فرض ہے کہ مختلف علوم و فنون، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں کا مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تہذیب کو اپنی زندگی میں اس قدر روا کر دے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہر چھا جائے۔ اور یہ بات جب ہوگی جب نالج کمپٹیشن کے زمانے میں آپ اتنا علم اور گیان رکھتے ہو۔ سنیں آپ، حضور اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں سنو، آج جو ہماری یہ حالت ہے وہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ایک کنکر پھینک کر موج تو پیدا کرو، پھر تو تحریکیں مچل اٹھیں گی ساری جھیل میں، پھر تو تحریکیں مچل اٹھیں گی ساری جھیل میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، مگر ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو دیکھ سکیں۔ خدا کی قسم کوئی تارا
کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں. کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں. کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں. قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن ضابط حیات ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن منصور حیات ہے، قرآن جان حیات ہے، قرآن آب حیات ہے. قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے. جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہیں. یا تو وہ جاہل ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں. تیسرا کوئی آپشن نہیں. اور جب دلیل سے باتیں نہیں کر پاتے تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو جلائیں گے. ارے نادان، تو قرآن جلانے کی بات کرتا ہے. سن، آج امریکہ ہو، برطانیہ ہو، لندن ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، چین ہو، چائنا ہو، برازیل ہو، زمبابوے ہو، ہرارے ہو، نیوزی لینڈ ہو، نیدرلینڈ ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، ان تمام ممالک میں لوگ قرآن پاک کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ قرآن پاک پہ PhD کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک ہے. سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے قرآن پاک ہے. سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے قرآن پاک ہے. سب سے زیادہ جس پہ عمل کیا جاتا ہے قرآن پاک ہے. سب سے زیادہ جس کو رٹا جاتا ہے قرآن پاک ہے. سب سے زیادہ سینے میں بسایا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے. سب سے زیادہ جس کے حوالے دیے جاتے ہیں قرآن پاک ہے. سب سے زیادہ جس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں قرآن پاک ہے. جس کو پڑھ کر لوگ جوپیٹر پہ جا رہے ہیں، آسمان پہ جا رہے ہیں، مریخ پہ جا رہے ہیں، زمین کو کھود کر سونا نکال رہے ہیں، چاندی نکال رہے ہیں، امرت نکال رہے ہیں، پیٹرول نکال رہے ہیں، تیل نکال رہے ہیں. وہ قرآن پاک ہے. تبھی تو ہمارے علماء دنیا کو بتا رہے ہیں کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. الحمدللہ لہج کے بولے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے جو کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے شب برات میں جمع ہونے والوں، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. سبحان اللہ. اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور یہ وہ کتاب ہے جس کی تعریف، تصدیق، سپورٹ صرف سید صاحب نہیں کر رہے ہیں، علامہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بڑے عالم صاحب نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اعظم بھائی نہیں کر رہے ہیں، کمیٹی والے نہیں کر رہے ہیں، روح الامین نہیں کر رہا. یہ وہ کتاب ہے اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی تعریف کرتے ہیں. آج بھی کافروں کی یونیورسٹی کا دروازہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل دیتا ہے. ہم لوگ صرف قرآن پاک کو تیجا چالیسوں میں پڑھتے ہیں. واللہ یہ کتاب موت نہیں، کتاب زندگی ہے، کتاب زندگی ہے، کتاب زندگی ہے. آج یہی سبق لے کے جائیں شب برات میں، انشاءاللہ آپ چمکتے رہیں گے. یہ دیکھیں آپ، یہ اپنے تو اپنے دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اس کو دیکھیں، اس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی in America. Is the biggest university in the world. Top 3 high education. امریکہ کے پرانے ویلی یونیورسٹیوں میں ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ. 209 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے بوسٹن شہر امریکہ میں. آپ کو معلوم ہے اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن ورسز پوسٹڈ ایٹ US ہارورڈ یونیورسٹی. اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا، اچھے ہونے کا، لاجواب ہونے کا، ناریب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے. اس
के दरवाजे पे लिखा है, if you want to gain the knowledge of the world, please recite the Quran. अगर दुनिया के उलूम सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। बारात में जमा होने वालों, इस सबक को याद रखो, इंशाअल्लाह वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम खार हुए, तारीख़ पूरा होकर एक दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर है। हम लोग अब देखिए रमजान शरीफ आने वाला है, दो चार खत्म पढ़ लेते हैं, माने पे गौर नहीं करते। एक डॉक्टर मॉरिस बुकाई गुजरे हैं, ईसाई, वो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। एक आयत को जब पढ़े वो 11वें पारे में सूरह यूनुस में, फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, एक ही आयत पढ़े और उनका ईमान भड़क उठा, वो जाग उठे, ईमान ले आए और किताब लिख दिए और पूरी दुनिया को बता रहे हैं। जो लोग कुरान पे कमेंट करते हैं कि ये दहशतगर्दी की किताब है, लड़ाई झगड़े की किताब है, उनको वो बता रहे हैं, ए दुनिया वालों सुनो, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, वो कहते हैं कि जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, hydrology from Quran, oceanology from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, ilm falakiyat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm jiniyat from Quran, ilmul janeen from Quran, ilmul bahr from Quran, mathematician from Quran, magician from Quran, mathematics from Quran, ilmul hisab from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक लोग कुरान पे इतराज करते हैं, शब बरात में जमा होने वालों, आखिर इस्लाम में क्या चीज है कि जो लोग रसूल पाक को नहीं देखे वो भी उन पे मरते हैं। देखिए आप कुरान में क्या कशिश है। एक किताब है, इसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, लिखने वाले डॉक्टर शेख दीदार रोट अ बुक अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं, some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया और इतना भयानक कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो उसमें डाल दो, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से ऑपरेशन करके देगा। 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन, 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड। अब आइए, जो लोग कुरान पे बकवास करते हैं, मैं उनसे आपको बताना चाहता हूं, उनको कुरान पाक के कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड द क्वेश्चन आंसर कि इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन दे राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लाना चाहे तो ला सकते हैं। इतना सुनना था, कंप्यूटर हिलने लगा। Want to write a book like Quran can write, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Answer was given by the computer, the supercomputer replied। यहाँ से लेके वहाँ तक इस्तेमाल करेगा इस सेंटेंस का। Answer was given by the computer, the supercomputer replied। कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran। 63 trillion years, quite impossible, impossible, impossible to create a Quran। कुरान की सच्चाई है। बोलो भाई।
want to write a book like Quran, can they write? کیا دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرح بک لکھنا چاہے لانا چاہے لا سکتے ہیں؟ Answer was given by the computer. You cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, quick impossible to create even Quran. دنیا کے سارے لوگ 5000 سال بھی بیٹھ کر جی توڑ جان توڑ کوشش کریں تو بھی قرآن کا ہم پلہ بنانا محال ہے، محال ہے، محال ہے۔ حیرت کی بات ہے یہ کمپیوٹر آج کہہ رہا ہے قرآن پاک 1400 سال پہلے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ پورے قرآن کا جواب لاؤ، 10 سورتوں کا جواب لاؤ، ایک ہی سورت کا جواب لے آؤ۔ کیا ضرورت تھی مشرکین مکہ کو رسول سے جنگیں کرنے کی؟ اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے، اس کا کام ہو جاتا، لیکن نہیں۔ مشرک کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدر و حنین میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، مگر قرآن کا جواب ناممکن ہے۔ آج امریکہ، برطانیہ، اسرائیل بھی جانتا ہے کہ فلسطین، غزہ پہ بمباریاں کرنا، بلڈوزر چلانا آسان ہے، مگر قرآن کا جواب محال ہے، محال ہے، محال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، بولو 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 بولو، قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ کل بھی دنیا عاجز تھی، آج بھی عاجز ہے۔ کل بھی علم کا سمندر تھا، آج بھی علم کا سمندر ہے۔ کل بھی علم کا دریا جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی لاکھوں حافظ ہیں۔ کل بھی لاکھوں عالم تھے، آج بھی لاکھوں عالم ہیں۔ کل بھی لاکھوں مفتی تھے، آج بھی لاکھوں مفتی ہیں۔ کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ کل بھی دنیا قرآن کے سامنے گونگی تھی، بونی تھی، آج بھی بونی ہے۔ قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں اندھیرے سے نکل کر صاحب انوار۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ہونے سے پہلے دنیا میں کتنی کتابیں تھیں کوئی بتائے گا؟ دنیا میں 3 کتابیں تھیں اور 100 صحیفے، ہمارے علماء بتاتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، پلیز ٹیل می واٹ از دا نیڈ آف دا ہولی قرآن؟ اب مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا ان میں وہ باتیں نہیں تھی جو نظام کائنات قرآن لے کر نظام کائنات قرآن لے کر کے آیا۔ اور میرے نبی سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے یا تو کسی کتاب کو لے کر جلوہ گر ہوئے یا کسی کتاب کی پیروی کرانے کے لیے جلوہ گر ہوئے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں، ان کی کتابیں ایک صدی کے اندر اندر ہی بدل دی گئی۔ نہ زندگیاں محفوظ رہی، نہ کتابیں محفوظ رہی، نہ ان کا پیغام محفوظ رہا۔ اے شب برأت کے جلسے میں آنے والوں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کتابیں نازل کی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، مشیت الہی کے علم پاک میں یہ باتیں تھی۔ حضرت ابراہیم is not the last prophet، حضرت موسیٰ is not the last prophet، حضرت عیسیٰ is not the last prophet، حضرت زکریا is not the last prophet، حضرت یحییٰ is not the last prophet، حضرت یوسف is not the last prophet، حضرت یونس is not the last prophet، حضرت داؤد is not the last prophet، حضرت سلیمان is not the last prophet۔ جناب ابراہیم آخری نبی نہیں ہے، جناب موسیٰ آخری نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے، جناب زکریا آخری نبی نہیں ہے، حضرت یحییٰ آخری نبی نہیں ہے۔ ارے بدلنے تو دنیا والوں کو کتابیں، اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا۔ اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا، مگر جب رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا، اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی، تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. اے مسلمانوں، کبھی آپ نے غور کیا؟ توریت لکھی گئی، تختیوں پہ لکھی گئی. انجیل لکھی گئی، تختیوں پہ لکھی گئی. زبور لکھی گئی، تختیوں پہ لکھی گئی. عیسائیہ تختیوں پہ، اللہ کی تختیوں پہ، غزل الغزلات تختیوں پہ، متا تختیوں پہ، مرقس تختیوں پہ، لوقا تختیوں پہ، یوحنا تختیوں پہ، جینیسس تختیوں پہ، لیویٹیکس تختیوں پہ، ایکسوڈس تختیوں پہ، جینیسس تختیوں پہ، نمبرز تختیوں پہ. لیکن خدا کی قسم، قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا اوس. روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. یہ تختی ہے. تختیوں کو توڑا جا سکتا ہے، جلایا جا سکتا ہے، کچھ نہ ہو تو چبایا جا سکتا ہے، مگر دلوں پہ جو قرآن نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ اب یہ شب برات کا جلسہ، لاکھوں کا مجمع، اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کی گونج جائے. سنو مسلمانوں، سنو، پوری دنیا میں آپ کی گونج جائے. کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. اور لہک کے بولیے. دیکھیں آپ، دیکھیں کتابیں جو ہیں اور یہ جو قرآن پاک دلوں میں نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ اب سنو، یہودیوں کی ساری کتابیں، عیسائیوں کی ساری کتابیں، نصرانیوں کی ساری کتابیں، مسرانیوں کی ساری کتابیں، جینیوں کی ساری کتابیں، چینیوں کی ساری کتابیں، اطرس کی ساری کتابیں، پطرس کی ساری کتابیں، ہومو کی ساری کتابیں، اولاٹو کی ساری کتابیں، پلاٹو کی ساری کتابیں، سقراط کی ساری کتابیں، بقراط کی ساری کتابیں، لیلن کی ساری کتابیں، اسٹالن کی ساری کتابیں، کوربا کی ساری کتابیں، جینیسکس کی ساری کتابیں، ڈارون کی ساری کتابیں، ملحدوں کی ساری کتابیں، ایتھیسٹوں کی ساری کتابیں، کالوں کی ساری کتابیں، گوروں کی ساری کتابیں، عیسائیوں کی ساری کتابیں، پارسیوں کی ساری کتابیں، زرتشت کی ساری کتابیں، زندت کی ساری کتابیں، اوستا کی ساری کتابیں جمع کر put on the ocean، سمندر میں ڈال دو and call them. اے تورات اے زبور اے انجیل اے ویداس آنگا اپاکا میولا سبترا دھمپت ستپت زندت اوستا تصدیر گاتھا متا مرقس لوقا یوحنا خروج پیدائش حبقوق استثناء احبار آدم گرم گرو گرم قسم گرم لون سیچے لیچے پیچھے جینیسس ایکسوڈس لیویٹیکس نمبرز متا رقص مارکس جان کوئی کتاب نہیں آئے گی. چھوٹے سے مدرسے میں جا بلا اے قرآن 8 سال کا بچہ آ جائے گا. آٹھ سال کا بچہ آ جائے گا. اب تیار رہنا جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. 8 سال کا بچہ آ جائے گا. کیوں آ جائے گا؟ اس لیے آ جائے گا کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے. ہماری کتاب ہمارا اسلام
ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. ماشاءاللہ اللہ کے بولو بھیا، بولے. دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے، ہماری کتاب دلوں کے اندر ہے. سینوں کے اندر ہے. سبحان اللہ. اور سنیے آپ، آج ہم پر لوگ کہتے ہیں، مطلب کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیا ہے. میں سنو، تقابل ادیان کے دوران میں جینیوں کی کمیونٹی میں گیا، میں عیسائیوں کی کمیونٹی میں گیا، میں پارسیوں کی کمیونٹیز ممبئی میں گیا اور آگے بڑھے برادران وطن میں گیا. میں نے ان کے بچوں اور لڑکوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں ویداس کے کچھ سینٹینس یاد ہے؟ لڑکوں سنا. اس نے کہا نو 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 نو. اور جب جینیوں میں گیا ستنا میں نے کہا تمہیں آنگا کا کچھ یاد ہے؟ آنگا اپانگا میولا کا؟ کہا نو 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 نو. اور جب میں بدھسٹوں میں گیا میں نے کہا دھمم پد ستاپد میں کچھ یاد ہے؟ کہا نو 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 نو. اور جب میں سکھوں میں گیا کہا آدی گرن گرو گرن کا کچھ یاد ہے لڑکوں؟ کہا نو 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 نو. لیکن جب میں رضا چوک پہنچا، حسین چوک پہنچا، اویس چوک پہنچا، کرنی چوک پہنچا، 15-20 لڑکے کھڑے تھے. نام پوچھا عبداللہ، نام پوچھا محمد اسلم، نام پوچھا اسلام، نام پوچھا محمد احمد، نام پوچھا محمد رضا، نام پوچھا محمد اویس، نام پوچھا یہ نام پوچھا غلام خواجہ. میں نے ان سے کہا کہ تمہیں قرآن منہ میں گٹکا پان لیے ہوا ہے سننا. میں نے کہا اے لڑکے لوگ، نہ تمہارے بال صحیح ہیں نہ کپڑے صحیح ہیں، عجیب و غریب ڈیزائن کے لگتے ہو، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہا مولانا ارے کیسی بات کرتے ہو، ہمارے لباس غلط ہوئے، ہمارا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، ہم داڑھی نہیں رکھے ہیں، تو پان میں گٹکا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک قرآن سنانے کی بات ہے، دل میں رکھنے کی بات ہے، تو ہمیں قرآن یاد ہے. گٹکے کو تھوکا، پان کو تھوکا، کلا کیا. ایک بچے نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، ایک نے شروع کیا قل هو اللہ احد، ایک نے شروع کیا انا اعطیناک الکوثر، ایک نے شروع کیا لإلاف قریش، ایک نے شروع کیا الم تر کیف. میں سمجھ گیا کہ جب ہمارے بے اصول بچے ایسے ہیں تو مہمان رسول ایسے ہیں. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ہے. کوئی ڈاکٹر مجھے بھی رہی ہے. آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹریٹ کتاب لکھنے والا انسان ہے. انجینئر بنتے ہو کتاب لکھنے والا انسان ہے. If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes an informer, the writer of informer book is a man. ڈاکٹر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان، انجینئر بن رہے ہو کتاب لکھنے والا انسان، پروفیسر بن رہے ہو کتاب لکھنے والا انسان، اوریٹر بن رہے ہو کتاب لکھنے والا انسان، کمانڈر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان. لیکن خدا کی قسم یہ حافظ قرآن جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے، اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے. I challenge the father of Yahud, I challenge the father of Christian, I challenge the father of Sikh, I challenge the father of Jainis. میں ان کے دھرم گرووں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری کتابیں تمہارے سینوں کے اندر ہیں؟ وہ کہیں گے no no no, we do not have a complete book in our chest. نہیں نہیں، ہماری کتابیں ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے. آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ دیکھو گے 8 سال کا بچہ ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے، 10 سال کا بچہ ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے، 20 سالہ نوجوان ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے، 30 سالہ نوجوان ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے، 50 سالہ محتمم ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوئے ہیں. تو اے دنیا والوں، جب دنیا حافظ قرآن کا جواب نہیں لا سکتی تو صاحب قرآن کا جواب کہاں سے لائے گی؟ سرکار بے مثال ہے اپنی صفات میں، ان کا جواب کوئی نہیں. دیکھیں آپ، دنیا میں سب سے زیادہ یعنی برائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں وہ اسلام ہے، اور سب سے زیادہ جس مذہب کو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ بھی اسلام ہے. بے شک بے شک.
73% spread Islam in the world. Islam is number 1. سبحان اللہ. Plain truth. اس رسالے میں لکھا ہوا ہے 1935 سے لے کر 85 تک سب سے زیادہ دنیا میں کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو اسلام ہے. سب سے زیادہ برائی اسی کر رہے ہیں، پھیل بھی اسلام ہی رہا ہے. تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہرا کیسے ہو رہا ہے، یہ دیکھیے آپ. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک آدمی تھا جرمن میں، ایتھسٹ، ڈارون کا ماننے والا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، ایتھسٹ ہے. وہ اپنے نفس کو مانتا ہے. وہ بولتا ہے ارے ہم شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، ہم کو جو کرنا کریں گے، ہم یہ سب کیوں روکیں اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہوتا یہ سب. نعوذ باللہ من ذالک. اس کو بولتے ہیں ایتھسٹ. یہ ایتھسٹ تھا، قرآن کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن. اللہ کا کرم ہوا مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. مین ایکشن کا مبلغ بنا تو لوگوں کو قرآن سے جوڑنے لگا، سبحان اللہ. تبلیغ کرنے لگا. لوگوں کو پتا چلا جرمنی میں بہت سارے مسلم گئے، بولے ارے ہاؤ ڈیڈ یو ایکسپٹڈ اسلام، تم اسلام کیسے قبول کیے، تم تو ایک نمبر کے دشمن تھے. تو اس نے کہا He answered, it occurred to my mind. میرے ذہن میں ایک بات آئی. اس نے جواب دیا. کون سی بات آئی؟ کہا یہ بات آئی کیا کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسائیت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب انجیل مقدس سے بہت قریب ہیں. کرسچن پیپل سے that I am right and we are nearest our book انجیل مقدس. عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسائیت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب عیسائیت سے بہت قریب ہے. اور آگے چلیں آپ. Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم بائبل سے محبت کرتے ہیں. اسلام ہم یہودیت سے محبت کرتے ہیں اور بائبل سے بہت زیادہ قریب ہیں. اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، اسلام سے زیادہ. سبحان اللہ. بولو ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اور قرآن سے سب سے زیادہ قریب ہے. اس نے کہا ارے who is right, who is wrong, who is right, who is wrong, who is right, who is wrong. اس میں کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ردی ہے، کون فاسد ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، میں نہیں جانتا. I should research. میں ریسرچ کروں گا کہ اپنے دعوے میں کون صحیح ہے. مسلمان صحیح ہے، عیسائی صحیح ہے یا کرسچن صحیح ہے. کتاب سے انجیل سے کون قریب ہے؟ وہ قریب ہے، یہودی قریب ہے کہ مسلمان قرآن سے قریب ہے. تو وہ جانچنے کے لیے ایک انجیل کو لیا اور ایک کاتب کے پاس. ذرا قلم دیجیے حضور، پھر لے لیجیے گا. میرے پاس انجیل ہے، ایک کتاب کے انجیل. یہ انجیل مقدس ہے، عیسائیوں کی کتاب جو ابھی موجود ہے تحریف شدہ، اسے انجیل مقدس کہتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں انجیل مقدس عیسائیوں کی یہی ہے. ابھی تحریف شدہ جو ہے دنیا میں جو بھی ہے وہ یہ ہے، اور جو نازل ہوئی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تحریف شدہ ہے یہ دیکھیں انجیل. وہ ایک انجیل لیا اور ایک کاتب کے پاس گیا جس کا کوئی مذہب ہی نہیں. اس نے کہا ایک کام کرو گے؟ بولا کیا؟ کہا اس میں کچھ ڈپلیکیٹ بناؤ گے؟ کہا بھائی مسلمان لوگ تو کہتا ہے پہلے سے ڈپلیکیٹ ہے. تو ڈپلیکیٹ پہ ڈپلیکیٹ ہاں کرنا کیا ہے؟ کہا اس میں 27 کتابیں ہیں. متی ہے، مرقس ہے، لوقا ہے، یوحنا ہے، رسولوں کے اعمال ہے، رومیوں کے نام ہے، کرنتھیوں ہے، گلتیوں ہے، افسیوں ہے، فلیپیوں ہے. اور آگے چلیں تو یعقوب کے خط ہے، پطرس کے خط ہے، تھیوفلس ہے، فیلیمون ہے، عبرانیہ ہے، یوحنا کا دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، یہوہ کا خط، یوحنا عارف کا مکاشفہ لے کے 27. کہا ایک کام کرو، ایک ڈپلیکیٹ انجیل اور بنا. کہا کیسے؟ کہا جو باتیں متا میں ہیں اس کو مرقس میں کرو، اور جو مرقس میں اس کو متا میں، اور جو لوقا میں اس کو یوحنا میں، اور یوحنا کو اٹھا کے لوقا میں کر دو. لٹل بٹ، تھوڑی بہت، اور نشان لگا کے رکھنا تاکہ وقت پہ صحیح کر سکے. ہاں بھیا تیار ہو گئے. ڈپلیکیٹ انجیل کتنا دو گے؟ $1000 امریکن، انڈین 1 لاکھ، لگ بھگ 1 لاکھ. اور جب کتاب 1 مہینے میں قریب ہوئی، جشن ویسے کرنی میں آنے والوں سنو،
उस किताब को ले गया किसके पास? उलमा की अहमियत को जाने, कुर्रा हुफाज कराम की अहमियत को। उस डुप्लीकेट इंजील को ले गया पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं लिखा हुआ आपको तोहफे में दे रहा हूँ। He was very happy, वो बहुत खुश हुआ। कहा पढ़ के बताइएगा, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर या अपने घर, अब ये जा करके अपने घर में सोया नहीं डर से। क्यों? कहा अरे पादरी अभी चर्च जाएगा और जैसे इंजील को खोलेगा बोलेगा अरे ये क्या, जो मता में है उसको मुरकुस में, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना में, यूहन्ना को लुका में, अमाल को इधर, याकूब को रूमियों में, कुरिन्थियों को इधर, गिलतियों इफ्सियों, वो तो आके मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद वो बाइबिल को लिया और गया कातिब के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? कहा क्या करना है? कहा सुनो, इसमें जो बातें जेनिसस में है उसको लिविटिकस में करो, और जो लिविटिकस में है उसको जेनिसस में करो, जो दरिया नील में है उसको कुहे तूर पे करो, और जो कुहे तूर में है उसको दरिया नील में कर दो, जो मुकाशफा में है उसको अखबार में करो, और जो अखबार में है उसको मुकाशफा में करो। लिटिल बिट। और याद रखना $1000, एक महीने में किताब पहले से डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट। जब किताब कंप्लीट हुई तो यहूदियों के आलिम को बोलते हैं रबाई, किताब को ले गया रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। He was very happy, बहुत खुश हुआ। पढ़ के बताइएगा, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। रबाई अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सो नहीं रहा, डर रहा। अभी वो चर्च जाएगा, जाके खोलेगा, अरे देखेगा जेनिसस को लेविटिकस, लेविटिकस को जेनिसस में, रूमियों को इधर, और जो बातें कुहे तूर पे है उसको दरिया नील, दरिया नील को कुहे तूर पे, वो तो आके मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबिल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अब उसने क्या किया? कुरान पाक को लिया, कुरान पाक को लिया। मचल जाओ हक्कानियत कुरान पे। कुरान पाक को लिया, कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो कातिब ने क्या कहा? क्या कहा? बोलो, पूछो कुछ। क्या कहा? कातिब ने कहा वॉक अवे, आई डू नॉट वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। आजम भाई चल बे, हमको मोहल्ले में। वो हड़बड़ा गया, कहा अरे मता में इनकार नहीं, मरकस में इनकार नहीं, लूका में नहीं, यूहन्ना में नहीं, बाइबल में नहीं, खुरूज में नहीं, पैदाइश में नहीं, बिरनबास में नहीं, और कुरान में कहता चल बे हमको मोहल्ले में रहना। किसके डर से? वो अल्लाह को तो जानते ही नहीं था, हाफिज जी के डर से। हाफिज जी के डर से चल बे हमको मोहल्ले में रहना है कि उसने कहा तुमने बोला $1000 हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मुआयदा है, करो। कहा नहीं, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। कहा अच्छा एक काम करो, तुम सिर्फ यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ प्लेन आयतें लिख दो। फिर क्या? उसने आयतें आयतों से मिलाकर, बस वो सिर्फ आयतें 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 लिख दिया। किताब कंप्लीट हुई, कुछ नहीं किया। वो नालायक बहुत बड़ा लाइब्रेरियन रह चुका था 10 साल। उसने क्या किया? कुरान पाक को लेके गया लाइब्रेरी में, एक कुरान निकाला जिसमें जबर जेर इराक के साथ, वो निकाल के रखा, अलियाज बिल्ला नऊज बिल्ला। उसको खोला और कुरान को खोला, ये वाला, और उसमें देखा जेर है तो इसमें जबर कर दिया, उसमें देखा पेश है इसमें जजम कर दिया, उसमें देखा शद है इसमें मत किया। जबर जेर में करने के बाद वो किताब को लेके गया हाफिज जी के पास, कुरान के पास, हाफिज कुरान के पास। अब यहाँ से जलसे को उड़ाइए। कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान मुकद्दस। ओ यू हैव रिटन, या आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये आपको गिफ्ट देने आया हो। ही वॉज वेरी हैप्पी, हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा पढ़ के बताइएगा हाफिज जी। हाफिज जी कुरान को चूमे, सीने से लगाए, सर पे रखे, दिस इज माई एड्रेस। हाफिज जी ये मेरा एड्रेस है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर।
اب وہ بیٹا اپنے گھر جا کے آرام سے سو رہا ہے. سوچا جرمنی میں 70%, 68% کرسچن ہے, وہ نہیں آئے. یہودی بھی طاقتور ہے, وہ نہیں آئے. تو یہ 2-3% والے کیا آئیں گے؟ یہ 2-3% والے کیا آئیں گے؟ اس کو معلوم نہیں ہے کربلا میں بھی 72 ہی تھے. اسلام میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھی جائے. آج لوگ کہتے ہیں میاں پورے ہندوستان میں ہمارا جھنڈا ہے, ہم اتنے کروڑ ہیں. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان میں تمہارا جھنڈا ہے تو اس جھنڈے میں ہمارا ڈنڈا ہے. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت چشم اویس قرنی عظمت شب برات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کوئی نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. بے شک. ابھی تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں سب لوگ زندہ بے شک. سبحان اللہ. ہیں. بولا جب وہ 70% والے نہیں آئے تو یہ 2-3% والے کیا آئیں گے؟ وہ بیٹا آرتھر آگنر آرام سے 16 نمبر پہ اے سی چلا کے سو رہا تھا. 16 نمبر. لیکن وہ کہتا ہے even 3 days had no passed. جلسے کو اٹھائیے, اس کو برسوں تک نہیں برسوں تک یاد رکھیے. حضور سید صاحب اللہ الحمدللہ مجھے 4 سال سے یاد کر رہے تھے. میری کم نصیبی بد نصیبی تھی, میں پہنچ نہیں پایا. مجھ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے, ورنہ میں خود ان کو فون کروں گا کہ ہم کو بلائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولے جب 70% والے نہیں آئے, علامہ اظہار برکاتی صاحب کو ملا, جب 70 والے نہیں آئے تو 3-4% والے کیا آئیں گے؟ آرام سے سو رہا تھا اے سی چلا کے. مگر وہ کہتا ہے even 3 days had no passed. ابھی 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوئی میرے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹا. بولو, یعنی بیل بجا رہا تھا, بیل کھٹکھٹا رہا تھا. وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور کہتا ہے when I come to church, جب میں باہر آیا I saw, میں نے دیکھا حافظ جی was in serious. حافظ جی سیریس موڈ میں ہے. بولے ارے گدھے, ارے کہاں سے لکھوایا رہی ہے؟ بولا کاتب سے. کہا کاتب اندھا ہے کیا؟ کاتب سو کے لکھ رہا تھا. کہا تو سو کے لکھتا ہے؟ کہا سو کے نہیں لکھا. تو یہ کیا ہے؟ بولا ہے کیا؟ کہا ارے نالائق, ارے یہاں زیر ہے, ارے یہاں پہ زبر ہے, یہاں پہ اتنی آواز یہاں پہ بول رہی ہے, یہاں پہ شد ہے, یہاں مد ہے, یہاں وقف لازم ہے, یہاں وقف مطلق ہے, یہاں وقف جائز ہے, یہاں وقف مرخص ہے, یہاں وقف مجوز ہے, یہاں پہ سکتہ ہے, یہاں پہ وقفہ ہے, یہاں پہ سجدہ ہے, یہاں پہ وقف جبریل ہے, یہاں وقف منزل ہے, یہاں پہ مد متصل ہے, یہاں پہ مد منفصل ہے, یہاں مدیہ ہے, یہاں مدنیہ ہے, یہاں وقف غفران ہے. جتنی غلطیاں اس نے کتابت میں کی تھی حافظ جی نے سب کو کاٹ کاٹ کر 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 کاٹ کر کاٹ کر کاٹ کر کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا. حقانیت قرآن کو دیکھ کر وہ دہریہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف قرآن پاک. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن فیضان قرآن رفعت قرآن نعرہ تکبیر. قرآن پاک میں نہیں, یہ دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پوری دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. بولیے سبحان اللہ.
इस्लाम पे एतराज किया जाता है, इस्लाम पे लोग एतराज करते हैं और क्या कहते हैं, सुने आप, अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज लोग इस्लाम पे एतराज करते हैं और कहते हैं हमारी माँ बहनों को लोग बहका रहे हैं, लोग के पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदारिस जो है, हमारे उलमा जो है और हमारे वो जो कौम के जो गयूर नौजवान हैं, ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। लोग कहते हैं इस्लाम और औरत में, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग औरतों को पर्दे में क्यों रखते हैं। माशाअल्लाह पर्दा हजरत फातिमा की सुन्नत है, बोलो हजरत आयशा की सुन्नत, सुभान अल्लाह, जनाब शहरबानों की, हजरत शहरबानों की सुन्नत है और हजरत राबिया बसरिया, जितने भी हमारे उम्महातुल मोमिनीन हैं और जितने भी हैं सहाबियात हैं, सबकी सुन्नत है। लोग पर्दे पे एतराज करते हैं कि आप लोग औरतों से पर्दा क्यों करवाते हैं। मौलाना साहब दुनिया चांद पे पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, चांद पे। एक साहब ने मुझसे कहा मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग औरतों से पर्दा करवा रहे। मैंने कहा सुनो, सुनाऊं, मैंने कहा सुनो, दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम पर्दा करवा रहे हैं। मैंने कहा सुनो, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद बुर्का ओढ़ के जा रहे हैं, बुर्का ओढ़ के जा रहे हैं, अब पूरी टीम बुर्का ओढ़ के, पूरी टीम बुर्के में है। तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, हमारी बहनें झाड़ू लगा के कर रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद पे जाना एक तरह, मेरी फातिमा बहन का घर में झाड़ू लगाना एक तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कहते हैं आज लोग कहते हैं कि आपकी औरतें पर्दा क्यों करती हैं, उनका लिबास अलग क्यों है, लिबास अलग क्यों है, क्यों। मैंने कहा सुनो, लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना, मेंटलिटी को क्रिएट करना। उसने कहा कैसे, मैंने कहा इसे तुमने देखा नहीं, औरतों को भी एक लिबास है, लिबास है, मनसब को याद दिलाना है। कहा कैसे, मैंने कहा तुमने देखा कॉमन पुलिस का लिबास अलग, नॉर्मल पुलिस का लिबास अलग, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, आर्मी का अलग, आगे बढ़े तो वायु सेना वालों का अलग, जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, और आगे बढ़ो डॉक्टर का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, पीटी का अलग, अलग। क्योंकि लिबास डिग्निटी है, लिबास वकार है, लिबास में अजमत है, लिबास अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है, ये एक लिबास है। इसका मकसद है मनसब को याद दिलाना, क्योंकि हमारी तहजीब बताती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात मज़ारात औलिया अल्लाह हो, जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। वैसे करनी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के जलसे में आने वालों, क्या आपने किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? कुरान अपना होता है। नाविल को देखा है जुज़दान में लिपटा हुआ? इब्ने सफी के नाविल, विलियम शेक्सपियर के नाविल, प्रेमचंद्र के नाविल, गुलशन नंदा की नाविल, कटी पतंग, लहू के दौरान, गार्ड साहब, एक था टाइगर, डाउन नंबर 1, किसी नाविल को देखा है जो जुज़दान में लिपटा हो? नहीं, इसलिए कि नाविल होते ही इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। कुरान इसीलिए है कि अजमतों से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, हमारा नबी किताबें हयात बनाना चाहता है, हमारा नबी किताबें हयात बनाता है। आज लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता।
میں نے کہا سنو بٹ آئی سے آفٹر کمنگ مائی پروفیٹ وومن گوٹ رائٹ پر میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مقام ملا ہے. تم بولو گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے before the birth of Prophet Muhammad in Arab people used to bury alive their female children as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set before the example for others to follow. حضور نہیں آئے تھے. عرب میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے جیسے وہ پیدا ہوتی تھی. نبی آ گئے, بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا, اے دنیا والوں میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے. دنیا کا ہر باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے. پیغمبر کے قول نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. آج ٹی وی پر ثانیہ سونیا شبانہ بولتی ہے بیٹی کے جنم میں خوشیاں مناؤ. حیرت ہے تم آج کہہ رہی ہو. پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بہتا ہے, اور جب شوہر کے گھر جاتی ہے وہ دریا وہاں. اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں. میں نے کہا عورتوں کو ایک طرف رکھو, بیٹیوں کو دیکھو. کہا دکھاؤ. میں نے کہا سنو یہ مدینے کی سرزمین ہے, یہ صحابہ کا جھرمٹ ہے. پیغمبر کائنات درمیان میں تشریف فرما ہے. میرے مصطفیٰ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا او میرے ماننے والوں سنو, میرے گود میں جو چھوٹی سی بچی ہے نا ایک یتیم غریب بچی ہے. میں چاہتا ہوں میرے ماننے والوں میں سے کوئی اس بچی کو لے لے اور اس کی پرورش کرے. صدیق اعظم نے چاہا ہم لے لیں, فاروق اعظم نے چاہا ہم لے لیں, عثمان غنی نے چاہا ہم لے لیں, شیر خدا نے چاہا ہم لے لیں, جناب طلحہ نے چاہا ہم لے لیں, زبیر نے چاہا ہم لے لیں, بلال نے چاہا ہم لے لیں. سب کے ہاتھ پیغمبر کی طرف اٹھتے جا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بچے ہمیں دے دی جائے. لیکن حضور پاک محفل میں دیکھتے ہیں اور ایک صحابی سے فرماتے ہیں سنیے اس بچے کو لے لیجئے. انہوں نے خوشی خوشی لیا, آنکھوں سے لگایا, اس کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہنے لگتے ہیں. بہتا ہوا آنسوؤں کا دھارا نبی نے دیکھا. نبی نے ارشاد فرمایا یہ بہتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ لرزتے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا تم بیٹی کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے؟ قربان جاؤ مسلمانوں. صحابی رسول بچل کر عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے. کیا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کیا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تک ہم ایمان نہ لائے تھے, مسلمان نہ ہوئے تھے, انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندہ 6 بچیوں کو دفن کیا تھا. یا رسول اللہ یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا, زمین میں ڈال رہا تھا, پیدا ہوتے ہی گلا دبا رہا تھا. آج غیر کی بیٹی کو پیار کر رہا ہے, آج غیر کی بیٹی کو گلے سے لگا رہا ہے. اے مصطفیٰ آپ نے ذہنوں کو بدل دیا ہے, فطرت کو بدل دیا ہے, حیوان کو انسان بنا دیا ہے, سوسائٹی کو بدل دیا ہے, سماج کو بدل دیا ہے. تو مصطفیٰ نہیں آئے تھے, کائنات عالم میں ظلم تھا, نبی آ گئے, روشنی آ گئی. بیٹے نبی آ گئے, روشنی آ گئی. تو دیکھے تو بیٹی نے ماں کے حق کو پہچانا, مکے والوں نے عورتوں کے مقام کو پہچانا. بیٹیاں ماری جا رہی تھی اب مسکرا رہی ہے. کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے. یتیموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا مگر اب دست شفقت ہے. کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے. بیواؤں کو لوگ ابھاگت کہہ رہے تھے, حضور آ گئے, سہاگت بن رہی ہے. کس کے صدقے؟ آمنہ کے لال کے صدقے. تو دوستو سنو, تم بھی کہو مجھے بھی کہنے دو کہ اگر 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا ہے تو 12 ربیع الاول کے دن سارا جہان آزاد ہوا ہے. 15 اگست کو اگر لوگوں کے جسم آزاد ہوئے ہیں تو 12 ربیع الاول شریف کے صبح صادق کے وقت جسم ہی نہیں ورنہ روحیں آزاد ہوئی ہیں, آتمائیں آزاد ہوئی ہیں مصطفیٰ کے. ماشاءاللہ بولیے عبادت کی رات ہے. ابھی جاپان میں ایک ریسرچ ہوئی, جتنے دھارمک ورشپ ہیں وہ میرے بیگ میں رکھا ہوا ہے, لانا بھول گیا میں. جتنے دھارمک ورشپ ہیں اس میں سب کو جمع کیا گیا, اس میں نماز کو بھی. سب سے زیادہ جس کو پسند کیا گیا وہ نماز تھی. سائنٹسٹوں نے کہا کہ نماز وہ چیز ہے جس میں 280 بیماریوں کا علاج ہے اور صرف سجدے میں 80 بیماریوں کا علاج ہے. اور سنیں میڈیکل سائنس والے کہہ رہے ہیں
کہ ہر انسان کے دماغ میں روزانہ 60,000 تھاٹس آتے ہیں. جیسے ہم موبائل کھولتے ہیں کہ ہم ذرا دیکھیں قرآن سنیں، ساتھ میں کچھ اور بھی کھل جاتا ہے. ہم سوچتے کچھ اور ہے، آتا کچھ اور ہے. ہر انسان کے دماغ میں 60,000 تھاٹس آتے ہیں، جس میں 30% کام کے ہیں، 70 بغیر کام کے ہیں. یہ روزانہ آ رہے ہیں. جائیں کہاں؟ اب وہ جائے گا نہیں تو ہیڈک، سر میں درد، ٹینشن، پرابلم وغیرہ سب اس میں ہو رہے ہیں. اب دیکھیں، نماز جہاں روحانی ترقی کا باعث ہے، جہاں نماز مومنوں کے معراج ہے، جہاں نماز تمام انبیاء کی سنت ہے، وہیں صحت مند زندگی کا راز بھی نماز ہی میں چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، زمین کے اندر اللہ نے گریویٹیشنل پاور دیا ہے، کھینچنے کی صلاحیت ہے. اب ہم سجدے میں گئے، جتنے ہمارے ٹینشن ہے، بیماریاں ہے، اینزائٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کو زمین کھینچتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے بیگ میں رکھا ہوا ہے. لیکن جیسے ہم لوگ سجدے میں گئے، کچا پکا 3 مرتبہ بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھٹ سے سر اٹھا رہو پریشان. تو ہزاروں روپے ڈاکٹروں کو، جاؤ ایمس سے جاؤ، پٹنہ جاؤ، دلی بمبئی جا کے علاج کرو. ارے مؤذن تو پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. ہم جیسے سجدے میں گئے، زمین کھینچتی ہے ہماری بیماریوں کو، مگر ہم اٹھا دیتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں نا، یہ ہمارے سجدے میں کٹوتی کی وجہ سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی گھر میں سنت نوافل پڑھتے تھے اور سجدے میں جب حضور ہوتے تھے تو میں 60 آیتیں تلاوت کر دیتی تھی. ہماری زندگی کا کوئی ایسا سجدہ کہ ہم سجدے میں جائیں، کوئی 60 آیتیں پڑھیں. آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، ایک سجدہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ کا ضرور کریں. انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سجدے کی برکت سے آپ کے تمام امراض کو ٹھیک کرے. بولیے. اور ایک چیز میں اپنے نوجوانوں سے تھوڑا ملنا چاہتا ہوں. آج ہمارا نوجوان بہت ساری چیزوں میں مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. سنن ابن ماجہ کتاب اللباس باب لبس الحریر والذهب للنساء، اس حدیث نمبر میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ جلوہ گر ہوئے اور ان کے ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا پہنا، اور اس طرح ہاتھ کو اٹھا کر آقا ارشاد فرماتے ہیں خاتما من الذهب وحمل قطعة من الحرير قال هذان حرام على ذكور امتي وحلال على نسائها. حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. استثناء صادق استثناء عبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه سمح له النبي أن يلبس الحرير لأنه كان مريضا بحساسية من كل نوع من القماش. حضرت عبد الرحمن بن عوف و زبیر بن عوام کو چھوڑ کر، کیونکہ انہیں ہر طرح کے کپڑوں سے الرجی تھی، تو رسول پاک نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت دی تھی. تبھی تو تاج الشریعہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جہاں بانی عطا کرتے بھری جنت ہے پاک کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں پہ ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کرتے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو درا کر دے. حضرات آگے بڑھے آپ. یہ دیکھیے، یہ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. سنو نوجوانوں، حضور نے فرمایا اے نوجوان، کیا تو پسند کرے گا کہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں آپ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں. تو آپ نے کہا اسے اتار کر پھینک دو.
उसने उतार कर फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। बाद में सहाबी आया, कहा उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, रसूलुल्लाह ने फातिमा को कहा, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवानी नहीं, शादी करते हैं 10 तोला 20 तोला 5 तोला अंगूठी घड़ी सोना ये सब मांगते हैं और उस पर फख्र कहते हैं। और निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है और उसमें ये खुराफात कर रहे हैं। अब आइए देखिए, मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल फतवा है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग इट इज फॉरबिडन फॉर मैन एसएनएल टू एनीवेयर दैट of metallic jewelry, it is forbidden. Such extent affect the period. If any period performs wearing such forbidden jewelry, it remains wajibul i'ada. आज हमारा नौजवान क्या क्या पहन रहा है? सोना और रेशम के साथ सोना रेशम के साथ कोई अच्छी बात नहीं। सुन लो, जमा हुए हो वैसे करनी के गुलाम हो। ये लड़का लोग पहन रहा, नाम क्या है? अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, ये पहने हुआ है। और कुछ लोग तो 10 दिन के लिए बम्बई जाएगा, कुछ कमाए ना कमाए ये जरूर पहने। ये सब पहन रहे, ये सब पहन रहे, ये सब पहन रहे हैं। और आगे चले आप, और कुछ लोग जरा सा कमा लेते हैं तो सोने की चैन पहनते हैं। आपको मालूम है, कुछ लोग हाथ में ये ब्रेसलेट पहनते हैं। कुछ लोग की जब मंगनी होती है तो अंगूठी पहनता है और ऐसे सबको दिखाता है। और कुछ लोग लोहे की पहनते हैं। ये सारी चीजें अगर आप पहने हुए हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज नहीं होगी जब तक उतार न दे। इट मीन्स वाजिबुल रिपीटेड अगेन। और जितने दिनों तक पढ़े हो, इसको पहन के 10 दिन की नमाज पढ़े हो तो उतार कर 10 दिन की नमाज इआदा करें, लौटाओ। ये नहीं कि पहन के लौटाओ फिर लौटाते रहो। और ये अंगूठी जो मैं पहना हूँ 4.5 मासे वाली से कम, अगर ये कोई 2 पहन ले तो वो भी गया था। क्यों? इसलिए कि इसमें लिखा हुआ है ओनली 1 रिंग अलाउड फॉर मैन, ओनली 1 रिंग अलाउड फॉर मैन इन 3 कंडीशन। रिंग मस्ट बी सिल्वर, वो चांदी हो, जो मस्ट है जेमिनी, और उसमें नग हो। ये यानी कोई पत्थर हो। अब पत्थर इसलिए ना हो कि हमें फायदा पहुंचाए, बिजनेस चलने लगे, हवाई जहाज में उड़ने लगे, मैं इसलिए नहीं, महज खूबसूरती जी, ये हमारा अकीदा नहीं है। ओके, वेट फॉर सिल्वर लेस देन 4.36 ग्राम, 4.5 मासे से कम हो। तो अगर कोई हो, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक जगह जा रहा था तो देखा एक आदमी आगे आगे है, पीछे पीछे 15-20 लड़का लोग उसको दौड़ा रहा। हमने कहा कौन है रे? कहा बहुत बड़ा बाबा है, बहुत दूर पहुंचे हुए। हमने कहा कैसे? कहा देखे नहीं, यहाँ अंगूठी, यहाँ अंगूठी, यहाँ पत्थर, यहाँ कड़ा। मैंने कहा यहाँ पत्थर पहना तो बाबा हो गया। अबे हम तो जबलपुर में रहते हैं, पत्थरों के शहर में, तो मुझसे बड़ा बाबा कौन? कोई पहाड़ पे रहे तो बाबा हो जाएगा। बाबा वो होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे अमल करे, है ना? अब देखें आप, तो ये सारी चीजें जो पहनते हैं वो सब उतार के फेंके और तौबा करें। आज की रात इसीलिए ये बात बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, तौबा करें, निदामत के आंसू गिराएं, माफी मांगे। और आगे देखें आप, दुनिया के डॉक्टरों ने इस पे रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में सोना रेशम पहनना क्यों हराम है। क्योंकि गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। اكتشف العلماء أن ذرات الذهب إذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف أو الزهائمر أي فقدان الذاكرة. डॉक्टरों ने कहा कि आओ देखें, साइंटिस्टों ने इससे पर्दा उठाया और कहा कि जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात अंगूठी के जरिए उसके पसीने के जरिए उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और अंदर जाकर निस्यान, भूलने की बीमारी, एग्रेसिव मेमोरी को कमजोर करते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना रूहुल अमीन, औरतें तो खूब सोना पहनती हैं, 10-10 तोला, 20-20 तोला, तो इनको बीमारी नहीं होती है, इनकी मेमोरी कमजोर नहीं होती है। मैंने कहा सुनो,
انتبہو یا ایھا الاحباء انتبہو ان المرأة، علماء کی توجہ، ان المرأة فی کل شہر یأتیها الحیض فتخرج کلما دخل ہر عورت MC نامی بیماری سے گزرتی ہے تو سونے کے ذرات جو پسینے کے ذریعے اندر جاتے ہیں نا وہ MC کے ذریعے باہر ہو جاتے ہیں. تو دنیا چاہے چاند پہ پہنچ جائے مگر ایک نہ ایک دن اسے گنبد خضرا کے چھاؤں میں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا پھیلائے ہوئے گیسوئے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے. اب میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں. انشاءاللہ مجھے ابھی جانا بہت دور جانا ہے. بس ایک آخری چیز, the gospel of John, that when the priest came to the water and put the leg over the water, he began to walk. علامہ ذکر اللہ صاحب آرام کر رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں. انجیل متی میں ہے ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے, اب پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے. ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے. ارے ادھر دیکھیے نا, آپ کا ہیرو ادھر ہے, آپ کا دھیان کدھر ہے؟ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے, اب پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے. ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے. ان لوگوں نے دیکھا ارے جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے. ان لوگوں نے کہا حضرت we want to walk with you, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk. یہ بہت آسان ہے. اللہ کا نام لو, زمین سے پاؤں اٹھاؤ, پانی پہ رکھو, چلنا شروع کرو. اور سنو, چلنے میں آزاد ہو, چاہے دائیں سے چلو, بائیں سے یا پیچھے سے, لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے. ان لوگوں نے کہا واہ یہ تو بہت آسان ہے. سنو, اللہ کا نام لیا, زمین سے پاؤں اٹھا, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk. چلنے لگے. جناب عیسیٰ آگے, غلام پیچھے. چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسٹل کو شیطان نے بہکایا. کرسٹل تو دریا پار کر گیا. کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل کے آئے کہ پانی پہ, تو تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں, تیرا پاؤں ہے کہاں, ذرا دیکھ تو رہے بے وقوف. بس اتنا سوچنا تھا, نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے, اپنے قدم کی طرف دیکھا, گڑاب سے پانی کے اندر. تو دوستو, حضور سید صاحب, ہمارے علامہ صاحب, یہ تمام علماء آپ سے کہہ رہے ہیں شب برات میں کہ اے مسلمانوں, آپ چلنے میں آزاد ہو. تجارت کے لائن سے چلو, ملازمت کے لائن سے چلو, اسکول کے لائن سے چلو, ماڈرن ایجوکیشن کے لائن سے چلو, چلنے میں آزاد ہو. لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے, اسمہ رسول سے ہٹنے نہ پائے, حضرت ویسے قرنی سے ہٹنے نہ پائے, امام حسین سے ہٹنے نہ پائے, غوث پاک سے ہٹنے نہ پائے, خواجہ ہند الولی سے ہٹنے نہ پائے, اعلیٰ حضرت سے ہٹنے نہ پائے, حضرت حافظ رحمت سے ہٹنے نہ پائے, صدر الشریعہ سے ہٹنے نہ پائے, تاج الشریعہ سے ہٹنے نہ پائے, حضور سید صاحب سے ہٹنے نہ پائے, سادات کرام سے ہٹنے نہ پائے. اگر آپ اس میں کامیاب, یہ میرا ہم لوگوں کا جمع ہونا کامیاب. ورنہ اگر کوئی صرف ویزٹنگ کارڈ میں مسلمان ہو جائے, کیلنڈر, رسید, پاسپورٹ, شادی کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, آدھار کارڈ, آیوشمان کارڈ, واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے. جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں, حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا. آج بھی ہو ابراہیم سائمہ پیدا, آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا. دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں, لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتی نظر آئیں گی, اور اسلام کو سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی. یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا, گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا, اسلام چمکتا ہے, چمکتا ہی رہے گا. Need to guide Dr. Man, all postal is death to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Hazrat Uwais Qarni. Oh Allah, you bistic onto my words, that's all. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا کر لیتا ہے بالوں پرے روح الامین.